بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم، آپ کے رب نے فرمایا مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بہت ساری دعائیں مانگیں لیکن ہمیں کچھ یاد نہ رہا، تو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں ایسی جامع دعا نہ بتا دوں جس میں سب کچھ آ جائے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اے اللہ ہم آپ سے وہ تمام بھلائیاں مانگتے ہیں جو آپ سے آپ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں، اور ان تمام چیزوں سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں جن سے آپ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اور آپ ہی کی ذات ہے جس سے مدد مانگی جاتی ہے، اور ہمیں منزل تک پہنچانا آپ ہی کے ذمے ہے، اور برائیوں سے بچنے کی طاقت اور نیکیاں کرنے کی توفیق، نیکیاں کرنے کی قوت آپ ہی کی توفیق سے ملتی ہے۔ اسی طرح حدیث شریف میں ایک اور جامع دعا ہے، اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا، اے اللہ مجھے بہت زیادہ صبر کرنے والا اور بہت زیادہ شکر کرنے والا بنا دیجئے۔ تو صبر کا میدان اتنا لمبا کہ تمام مصیبتوں اور ناخوشگوار باتوں کو لپیٹ دیتا ہے، اور قرآن شریف میں جامع دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائیے، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمائیے، اور جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے۔ دعا میں اصل چیز توجہ اور محتاجگی کا اظہار ہے، اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اس میں اعظم کیا ہے، تو فرمایا اللہ، مگر شرط یہ ہے کہ قلب میں، دل میں اللہ کے سوا کوئی اور چیز نہ ہو۔ اور علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو دعا کرے مگر دل میں ذرہ برابر اعتماد ہے مال، جاہ، دوست، اسباب یا کوشش پر، تو اس نے اللہ کو صرف زبان سے پکارا ہے، دل سے نہیں۔ اگر وہ ایسے پکارے کہ دل میں اللہ کے سوا کوئی نہ ہو تو دعا ضرور قبول ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں دعاؤں پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔